الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذوالحجہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر خلیفہ سوئم داماد رسول حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت آج کا دن ہے۔ 18 ذوالحجہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کی، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین یعنی 2 نور والا پڑ گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ ہر موقع پر جب بھی تیرے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آج مال کی ضرورت ہے، آج خندق کے لیے مال کی ضرورت ہے، آج کوئی ہے جو تم میں سے اٹھ کر بئر روما کو خرید لائے، آج کوئی ہے جو تم میں سے اٹھ کر مسجد نبوی کے پاس جو گھر ہے وہ خرید لائے تاکہ اسے مسجد نبوی کے احاطہ کے اندر جو ہے شامل کیا جا سکے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب بئر روما کی باری آئی، آپ اٹھے، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہ کنواں جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کو خریدے گا گویا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو مرضی ہو جائے اس کو میں خرید کر رہوں گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں جو اس کنویں کا مالک ہے، اس سے کہتے ہیں اے یہودی تو اپنا یہ کنواں بیچ دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو کنواں نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو پورا کنواں وقف نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کر کہ کنویں کے اندر جو ہے وہ آدھا حصہ، نصف حصہ میری طرف سے ڈال لے۔ ایک دن کنویں پر حکومت تیری ہوگی، قبضہ تیرا ہوگا، ایک دن یہ کنواں تیری گرفت میں ہوگا اور ایک دن اس پر قبضہ حکومت میری ہوگی، ایک دن یہ کنواں میرے گرفت میں ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام نے وہ کنواں ایک جو ہے نصف حصے پر خرید لیا۔ ایک دن آپ کی باری ہوتی ہے اور ایک دن یہودی کی ہوتی ہے۔
جس دن آپ کی باری ہے اس دن آپ کسی سے پیسہ نہیں لیتے، کسی سے رقم وصول نہیں کرتے، کسی سے دینار نہیں لیتے، بلکہ حکم ہے جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، وہ کافر ہوں، عیسائی ہوں، وہ مسلمان ہوں، جو کوئی بھی ہے یہاں سے پانی پیے، کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، خود پیے، گھر لے کر جائے، کسی سے کوئی رقم، کوئی دینار وصول نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن جب دوسرے دن یہودی کی باری آتی تو وہ بیچتا، تو لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ وہ پہلے ہی جس دن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باری ہوتی، وہ اسی دن ہی جو ہے وہ پانی جو ہے زیادہ سے زیادہ لے لیتے اور دوسرے دن کی ضرورت بھی پوری کر لیتے۔ یہودی کا کاروبار بند ہو گیا، یہودی کا جو بزنس ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس یہودی نے کہا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس نے دوسرا حصہ بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے وہ بیچ دیا، آپ نے وہ دوسرا حصہ بھی خرید لیا، اور اس طرح یہ پورے کا پورا کنواں بیر رما آپ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ آپ نے وقف کر دیا ہے۔ تو یہ بشارت ہے جو پہلی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، آپ کو عطا کی گئی ہے کہ جو بھی یہ بیر رما خریدے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے معزز سامعین کرام، یہی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ وہ عظیم سخی ہیں کہ صبح قیامت تک جب بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی سخی کا تذکرہ ہوگا، کسی سخی کی بات ہوگی، جب تک سخاوت کی بات ہوگی تو میرے معزز سامعین کرام یقین مانیے اس سخاوت کی فہرست میں، ان سخیوں کی فہرست میں سب سے پہلے جس کا نام آئے گا وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے۔ جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے احاطہ کے لیے یہ جو 7 گھر ہے اگر یہ مل جائے تو مسجد نبوی کا صحن بڑھ جائے گا، کافی ضرورت ہے، اگر کوئی خرید کے لائے تو ہم اسے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں، جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا اے عثمان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں گھر اگر کوئی خرید لیتا ہے تو ہم اسے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ اے عثمان تیرے پاس موقع ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑے اس گھر کے مالکوں کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر فرمایا ہاں یہ گھر تم فروخت کرتے ہو، کتنے دینار میں فروخت کرتے ہو؟ جتنی رقم انہوں نے مانگی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کم کر لو، اتنے کر لو، نہیں، جتنی رقم انہوں نے مانگی، جو مطالبہ انہوں نے سامنے رکھا آپ نے اسی وقت وہ رقم دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی وہ گھر خرید لے اور مسجد نبوی کے صحن میں شامل کر دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ جناب چابیاں اس گھر کی آپ کے ہاتھ میں پیش کر دیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا غلام عثمان آپ کے حکم پر وہ گھر خرید کر لایا ہے، اسے مسجد نبوی کے صحن میں شامل فرما دیجیے۔ تو میرے معزز سامعین کرام یہ ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے خندق کے موقع پر 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار آپ نے وقف کیے کہ یہ میری طرف سے ہیں۔ کوئی بھی موقع آیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جو ہے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ میرے معزز سامعین اکرام یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کی سخاوت کی بات ہے، یہ تو آپ کی عنایت کی بات ہے، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تیرے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے جو ہے وہ آپ کا کپڑا مبارک جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے،
تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیٹے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سیدھے آگے، پوچھا دروازے پر کون ہے؟ کہا گیا عثمان۔ آپ سیدھے ہوئے، آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر کی، اپنی جو پنڈلی ہے اس کو جو ہے چھپا لیا، اس کے اوپر آپ نے تہبند دے لیا۔ تو جب چلے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ آپ کے سسر ہے، سسر بمنزل باپ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ آپ کے سسر ہے، سسر بمنزل باپ ہوتا ہے۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حالانکہ وہ آپ کے داماد ہیں، داماد بمنزل بیٹا ہوتا ہے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بے تکلفی میں لیٹے رہے۔ جب عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور تہبند بھی سیدھا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ اور یاد رکھو، بات کرنے والے بہت باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی باتیں بناتے ہیں، ان کے خلاف بھی بک بک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ صبح قیامت تک جو کوئی ایمان کی روشنی چاہتا ہے، جو کوئی ایمان کا نور چاہتا ہے، جو کوئی فتنوں سے اللہ کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھو اہل بیت سے محبت بھی ضروری کرنی ہے، اور اہل بیت کے